جب اپنے خیمے میں آتے ہیں اس وقت غازی عباس علمبردار بھی شہادت پا جاتے ہیں. اب امام نے کیا دیکھا؟ میرے امام کے سامنے شفیع رسول، ہم شکل رسول، اور کربلا کا دولہا، شاہ سوارے کربلا کا شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کھڑے ہیں. کہتے ہیں بابا مجھے بھی اجازت دو، بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی اپنے نانا جان کے دین پر قربان ہونا چاہتا ہوں. حضرت امام پاک نے جب سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے. اور میں بابا صبح سے آپ نے سب کو اجازت دی اور اجازت بھی دی اور ان کی لاشیں بھی اٹھا کر لائے. اتنا سخت رونا تو میں نے آپ کو نہیں دیکھا. آپ اتنے سخت رو رہے ہیں. بابا بات کیا ہے؟ جوان بیٹا جا رہے ہیں اس لیے رو رہے. فرمایا نہیں بیٹا، جوان بیٹے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، تو تصویر مصطفیٰ ہے. بیٹا تجھے دیکھتا تھا تو نانے کی زیارت کی پیاس بجھا دیتا تھا، تجھے زیارت دوں تو میرے نانے کی جو تصویر ہے وہ میرے گھر سے چلی جائے گی. اس وقت بیٹا کہنے لگا کہاں روتے ہوئے بابا اجازت دو، اجازت دو، پناہ میں احمد مرسل مجھے اذن شہادت دو، میں رم کی سختیوں سے ڈر کے اپنا منہ نہ موڑوں گا، رضا و صبر کا دامن قیامت تک نہ چھوڑوں گا. امام پاک نے بیٹے کی پیشانی چومی. فرمایا بیٹا میں کون ہوں تم اجازت دینے والا؟ تجھے پالنے والی زینب تیری پھوپھی ہے، پھوپھی جان سے اجازت دے لو. آپ اندر گئے خیمے کے اندر، پھوپھی جان مجھے اجازت دو. حضرت سیدہ زینب نے جب سنا تو زمین پر گری، گش پڑ گیا، ہوش میں آئی. فرمایا تمہیں دادی فاطمہ کا واسطہ، مجھے اجازت دو پھوپھی جان. آپ فرماتی ہیں بیٹا تجھے کیسے اجازت دوں، مجھے اولو محمد بھول جائیں گے، تیری تصویر نہیں بھولتی. بالآخر امام پاک کے شہزادے کو اجازت ملتی ہے. آج مختصر پڑھ رہا ہوں بھائی. امام پاک کے شہزادے کو اجازت ملتی ہے، امام پاک کے شہزادے کو اجازت ملتی ہے، امام پاک کے شہزادے کو. سنیں بھائی سنیں، آخری لمحے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کر لو. اجازت ملی امام پاک کے شہزادے کو جب، تو کیا ہوا؟ میں اس وقت خیموں کے اندر جتنی بھی بیویاں تھیں اور ان کی والدہ پاک بھی موجود تھیں، سب کے وہ صبر و استقلال کے جو بند بنے ہوئے تھے آپ کو ٹوٹ گئے اور چیخوں پکار شروع ہو گئی. حضرت امام علی اکبر نے کیا دیکھا کہ ان کی ٹانگوں کے ساتھ 4 سالہ سکینہ چمٹ گئی. فرمایا بھیا میں تجھے نہیں جانے دوں گی. امام علی اکبر علیہ السلام نے انہیں دلاسا دیا. جناب سیدہ زینب نے اٹھایا، نبی پاک کا ماما، رسول اللہ کا ماما، ان کے سر پر امام پاک نے سجایا. امام حسن کا پٹکا ان کے گلے میں ڈالا اور ابا جان کی تلوار ذوالفقار ان کے ہاتھوں میں دی. فرمایا بیٹا جاؤ تمہیں اجازت ہے. اور جس وقت امام علی اکبر جا رہے تھے آواز آ رہی تھی دیتے تھے آل بیت دہائی امام کی، دیتے تھے آل بیت دہائی امام کی، گھر سے جاتی ہے تصویر خیر الانام کی. آپ میدان کربلا کی طرف شاہ سوارے کربلا جا رہے بھائی، شبیہ رسول ہم شکل مصطفیٰ جا رہے. یہ ایسے ہم شکل مصطفیٰ تھے کہ کئی دفعہ صحابہ کرام حضرت امام کے گھر آ کر دروازے پہ دستک دے کر کہتے تھے حسین دروازہ کھولو، ہم حضرت علی اکبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم رسول اللہ کی زیارت کر لیں گے، ان کی پیاس بھی جائیں گے. اب یہ شفیع مصطفیٰ بھی قربان ہونے اور اس ریگستان کی طرف آپ رواں دواں ہو گئے اور بیٹے کے طریقے جنگ کو دیکھنے کے لیے امام والی مقام خیموں کے پاس کھڑے ہو گئے اور ان کی ماں نے تنابوں کو پکڑ لیا. اب یہ شہزادہ جو ہی آپ میدان کربلا میں پہنچے، یزیدیوں کا آمنا سامنا ہوا، یزیدیوں پر سناٹا چھا گیا، سکتہ چھا گیا، یزیدی پیچھے ہٹ گئے. آپ نے کہا حملہ کرو، صبح سے ہمارے گھر والوں کو خون و خون کے اندر تم ملا رہے ہو، میرے اولو محمد مار دیے تم نے، میرا چچا عباس تم نے مار دیا کہ بازو کاٹ دیے، میرا سارا خاندان تم نے ذبح کیا. اب میں علی اکبر کھڑا ہوں، آؤ میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو. اب کوئی یزیدی
آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کیونکہ ان کے اندر صحابہ کی اولاد تھی۔ جس نے آپ کو پرچہ مارا تھا وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے، حضرت انس کا بیٹا سلمان ہے، اور حضرت سعد کا بیٹا عمر ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا تھا اور اپنے والدین سے رسول اللہ کے حلیے کے بارے میں تو پتا تھا۔ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، یہ سمجھے کہ یہ حسین کا بیٹا نہیں، خود مدینے سے رسول خدا آ چکے ہیں، پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت آپ نے پھر اپنا تعارف کروایا، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت آپ نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا، حدیث پڑھنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا لا علی ابن حسین ابن علی ورب البیت نحن اولا بالنبی۔ امام علی اکبر کہہ رہے تھے میں حسین ابن علی ہوں، میری طرف دیکھو، ہم رسول اللہ کے قریب ہیں، اپنا تعارف کروا رہے تھے۔ اور آپ نے کہا ہے کوئی تمہارے بڑے بڑے تو میرے سامنے پیش کرو۔ اس وقت ابن سعد نے اعلان کیا، ابن زیاد نے اعلان کیا مرسل کی حکومت دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، کوئی پہلوان کوئی جنگجو ان کے مقابلے میں نکلو۔ تو اس وقت طارق بن شیش یہ پہلوان تھا، 1000 میں مانا جاتا تھا، یہ پہل نکلا۔ امام علی مقام کے شہزادے پہ اس نے حملہ کیا، امام علی مقام کا شہزادہ بھی اس پر ٹوٹ پڑا۔ ابن حیدر کے شہزادے نے ایسا حملہ کیا کہ اس کی لاش کو کئی ٹکڑوں کے اندر تبدیل کیا اور اسے پھر نار دیا اور واسطے جہنم کر دیا۔ اس کا بیٹا دیکھ رہا تھا، طارق بن شیش، اس کا بیٹا طلحہ بن طارق، وہ دوڑتا ہوا باہر نکلا، حملہ کیا، آپ نے اسے بھی واسطے جہنم کیا۔ اس کے بعد عمر بن طارق نکلا، اس کو بھی آپ نے واسطے جہنم کر دیا۔ پھر امام پاک کا شہزادہ یزیدیوں پر ٹوٹ پڑا۔ 3 دن کا یہ پیاسا شیر خدا کا پودا جب ٹوٹا، آواز آ رہی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، آواز آ رہی تھی اور آپ کی تلوار چل رہی تھی۔ 80 یزیدیوں کو آپ نے واسطے جہنم کر دیا، 80 یزیدی آپ اس پیاسے میں مار دیے۔ اب آپ نے اپنا گھوڑا دوڑایا، خیموں کی طرف پہنچے۔ امام علی مقام دوڑتے ہوئے باہر نکلے، بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا، دوڑے، فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ بابا جان، بابا جان، میرے ابو جی، بابا جان، آؤ بابا جان، ایک قطرہ مجھے پانی کا دے دو، میں تھوڑی دیر کے اندر ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ میں ابن حیدر کی اولاد ہوں، میں فاضل حیدر کی اولاد ہوں، ایک قطرہ پانی مل جائے۔ پیاس نے بڑا ستایا، امام پاک نے اپنی انگوٹھی آگے کی، بیٹا ایسے چوسو۔ روایت میں آتا ہے آپ نے چوسی، ایک روایت میں آتا ہے آپ نے سوتی ہوئی زبان نکالی۔ آپ بیٹا میری زبان چوس، ماں نے نانے کی زبان کئی دفعہ چوسی ہے، تو میری زبان چوس۔ جب آپ نے زبان چوسنا شروع کی، آپ کو پھر حقیقت جو اس کی تسکین تھی وہ پہنچی۔ آپ نے کہا بابا زبان نکال لو، میری دادی اماں، میرے دادا اور کملی والے جامع کوثر لے کر میرے لیے کھڑے ہیں، میری انتظار کر رہے ہیں۔ بابا سینے کے ساتھ لگا، تھوڑی دیر کے بعد شاید میرا سینہ اس قابل نہ ہو کہ باپ کے سینے کے ساتھ لگوں۔ بابا آخری پیار کر، میرا امام رو رہا ہے، بچے کو سینے کے ساتھ لگایا ہے میرے رسول کو، اور ہم شکل مصطفیٰ کو اجازت ملتی ہے دوسری مرتبہ۔ صدقے جان ولی اکبر، آپ جب پہنچے نا میدان کربلا میں، ابن زیاد کہنے لگا آپ جانے نہ پائے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ابن علی پہ شروع ہو گئی۔ آپ گھوڑے سے جب جا رہے تھے نا، کئی بار آپ نے خیموں کی طرف پلٹ کے دیکھا، کیونکہ ماں کھڑی تھی آپ دیکھ رہے تھے، کئی بار پلٹ کے دیکھا۔ حضرت امام علی اکبر علیہ السلام نے ذرا درود پاک پڑھنے لگے، کئی بار امام علی مقام کے شہزادے نے خیموں کی طرف دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا،
कर देखा, मां ने खैमे की तालाबों से चिमट कर देखा, कितनी मायूस हुई साकी कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा। इमाम अली मकाम का शहजादा अब यजीदियों के अंदर घिर गया, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है इमाम पाक पर, और इमाम मजलूम चारों तरफ से तीर आ रहे, और आप जब घोड़े से गिरने लगे फरमाया या बता देखनी, या बता देखनी, बाबा जान मेरी मदद को पहुंचे, आपका अली पर गिर रहा है। हजरत इमाम पाक का शहजादा जब घोड़े से नीचे आ रहा था, उस वक्त इमाम अली मकाम खैमों की तरफ से दौड़े। मुअर्रिखीन कहते हैं जब इमाम दौड़ते हुए गए तो आपकी दाढ़ी स्याह थी। जब बच्चे की लाश के पास पहुंचे और जवान बेटे की लाश को जब सहारा दिया तो आपकी दाढ़ी गमे अली अकबर के अंदर सफेद हो चुकी थी। और उस वक्त इमाम पाक ने नेरे फुरात की तरफ देखा, वहां बाजुओं से कटा हुआ, जिसके होंठ भी कटे हैं, जिसका मशकीज़ा भी जख्मी है, जिसके बाजू भी कटे हैं, जो वफादाराने करबला है, उस कमर बनी हशम की तरफ देखकर मेरे इमाम मजलूम ने कहा भैया अब्बास, उस लाश की तरफ मुखातिब हुए फरमाया अब्बास आ मुझको सहारा दे। शाह नसीब लिखते अब्बास आ मुझको सहारा दे कि तन्हा लाश अकबर मुझसे उठाई नहीं जाती। कहते जब इमाम ने उठाया ना, मुस्लिम बिन अबीद कहता है कि जब इमाम ने अपने बच्चे की लाश को सीने से लगाया ना, तो उनके पांव मुबारक जमीन पर जो है ना वो आपके पांव मुबारक जमीन के साथ लगे हुए थे, और इमाम बड़ी मुश्किल के साथ इस लाश को लेके जा रहे थे। बच्चे की लाश उठाना इतना आसान नहीं, इमाम लेके जा रहे थे और आशिक कहने लगा हर पुत्र ही होगा मां के प्यार की दौलत, हर पुत्र ही होगा मां के प्यार की दौलत, ते मां पुत्र पलनी मर के, हर पुत्र ही होगा मां के प्यार की दौलत, ते मां पुत्र पलनी मर के, नहीं जिंदी जिस मां का बचड़ा होवे कतल जवानी चढ़ के। और हर गल करना नहीं जिंदी मां का, नहीं जिंदी जिस मां का बचड़ा होवे कतल जवानी चढ़ के। मैं सदक बजा, मैं सदक बजा खातून दी बहुतों, और मैं सदक बजा खातून दी बहुतों कि मैं दी गई चुप करके, चुप जख्मी सीना अकबर दा पई पुत्र आखे डर डर के। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की लाश को जब उठाया, इमाम खैमों की तरफ आ रहे, देखा जो लहू रवा तने पाश पाश से, सब बीबियां चिमट गई अकबर की लाश से। इमाम अली मकाम अपने बच्चे की लाश को लेकर खैमों में